سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع اور 7ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ تفسیر احمدی میں اس کا شان نزول یہ لکھا گیا کہ بعض لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، فضول سوالات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر گراں گزرتی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کا شوہر اور کوئی تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذافہ، یعنی جس شخص کی طرف تم منسوب ہو وہی تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کے اقرار کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، اگر تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ پوچھنے والے نے سوال کو پھر دہرایا، اس طرح 3 مرتبہ اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، جس چیز کا میں ذکر نہ کروں اس کے متعلق مجھ سے مت پوچھو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا
اور تم نہ کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیے گئے ہیں۔ آپ جسے فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے گا، اور جسے نہ فرمائیں وہ نہ ہوگا۔ اور ان احادیث طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، کہ جب آپ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر مطلع ہونا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علم عطا فرمایا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یقینی علم عطا کیا گیا، جس کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بیان فرمایا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کا علم، آپ کی شان، آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اور پھر آپ احادیث طیبہ سے سمجھ چکے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے معاملات میں خاموشی اختیار فرماتے ہیں، بہت سے معاملات ظاہر نہیں فرماتے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مصلحت کی وجہ سے اس کا اظہار پسند نہیں فرماتے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس کام کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو، جس کام سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، وہ جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف، تو کلفت میں نہ پڑو، مشکل میں نہ پڑو۔ کتنا واضح حکم ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئیں وہ حرام ہیں، اور جو چیزیں حرام بیان نہیں کی گئیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں اگر یہ جائز ہے تو بتاؤ قرآن میں کہاں جائز لکھا ہے، حدیث پاک میں اس کو جائز کہاں کہا گیا ہے۔ تو اصول ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں، قرآن و حدیث میں جس کام کو ناجائز کہا گیا، حرام کہا گیا، گناہ کہا گیا، وہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ تمام کام جنہیں حلال کہا گیا وہ بھی حلال ہیں، جنہیں جائز کہا گیا وہ بھی جائز ہیں، اور جن کے متعلق سکوت ہے، جن کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ بھی جائز ہیں اور حلال ہیں۔ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پچھلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، یعنی اپنے انبیاء سے لوگوں نے اس طرح کے بے ضرورت سوالات کیے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے احکام بیان فرما دیے تو وہ عمل نہ کر سکے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے انہیں پوچھا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان سے منکر ہو کر بیٹھ گئے۔
پہلے انہوں نے سوال کیا، جب سوال پر حکم آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، وہ سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جس کام کا، جس حکم کا بتانا ضروری ہوگا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان کر دیں گے، تم ان سے مت سوالات کرو۔ اگر سوال زیادہ کرو گے تو مشکل احکام نازل ہوں گے، تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جو تمہیں پھر ناگوار گزریں گی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، قرآن کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، شریعت کے احکام مکمل ہو گئے، اب اگر ہم کسی مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے جتنے بھی سوالات کریں، زیادہ سوال بھی کریں، تو ان سے زیادہ سوال کرنے سے کوئی شریعت نازل نئی نہیں ہوگی، شریعت تو پہلے ہی نازل ہو چکی ہے۔ تو ہم جتنے بھی سوالات کریں وہ وہی حکم بیان کریں گے جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث پاک میں ہے۔ بعض لوگوں نے ان باتوں کا مطلب غلط لیا اور وہ کہتے ہیں کہ کسی عالم سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر زیادہ سوال کرو گے تو پھنسو گے۔ ہم نے کہا وہ کیسے پھنس جائیں گے؟ کیونکہ ہم جتنے بھی سوالات کریں وہ تو وہی حکم بیان کر سکتے ہیں جو شریعت میں حکم موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب زیادہ سوالات کیے جاتے تو نئے احکام نازل ہو جاتے تھے، اور یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں پوچھنے کا حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھو۔ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں گے اور وہ مسئلہ بیان کر دیں گے، پھر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ بہت بڑی نادانی ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، مفتی صاحب بیان کریں نہ کریں، ہر صورت میں عمل کرنا تو ضروری ہے۔ اگر مسئلہ نہیں معلوم تو دو گناہ ہے، ایک تو معلوم نہ ہونے کا گناہ ہے اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ دل میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض لوگ یہ بھی سوچ بنا لیتے ہیں کہ ہم مفتی سے سوال ادھورا پوچھ لیں اور مفتی کہہ دے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اب ہماری جان چھوٹ گئی، کل بروز قیامت مفتی پکڑا جائے گا۔ پھر سیدھی سی بات ہے، جب آپ صحیح طور پر سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص جا کر مفتی صاحب سے کہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، بتائیے کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے ایک طلاق کا حکم یہ ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاق رجعی ہے، اور چونکہ ایک طلاق دی ہے تو عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور مسئلہ ادھورا بیان کیا یا غلط بیان کیا تو اس سے مفتی کے کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے وہ تو لاگو ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بس نفس و شیطان کے وار ہیں۔ اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سچا سناؤں۔ ایک شخص جوے کا کام کرتا تھا، اس کو سمجھایا گیا کہ یہ کام کرنا حرام ہے، تو اس نے کہا میں نے تو مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے اور مفتی صاحب نے مجھے اس کام کی اجازت دی ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ مفتی صاحب سے تم نے سوال کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اس میں کبھی نفع ہو جاتا ہے کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کاروبار میں تو یہی ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، تو ایسا کاروبار تو جائز ہے۔ اب آپ بتائیں سوال کے اندر کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ جوا کھیل رہا ہے؟
پھر یہ کہنے لگا دیکھیں جوئے میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی ہار جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح گھما پھرا کر سوال پوچھ لیا جائے اور کوئی جواب بھی مل جائے تو کل بروز قیامت نجات حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں، بس ان کو فکر یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے مفتی صاحب کے منہ سے یہ نکل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ اور اگر کوئی مفتی ماشاءاللہ سمجھدار ہو اور اتنے سارے سوالات کے بعد آخر میں یہ کہیں کہ آپ جتنے بھی سوال کریں مسئلہ یہی ہے، تو پھر آئندہ ایسے مفتی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جہاں مختلف سوالات کریں اور مفتی سے غلطی ہو جائے تو بس یہ مفتی بہت اچھا ہے جو ہمارے من پسند مسئلے بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی حرکتیں کرنا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتی ہیں؟ اچھا پھر مفتی کے پاس بیٹھ کر یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے مسئلہ بھی نہیں پوچھیں گے، چلتے چلتے پوچھیں گے، ادھورا سوال پوچھیں گے۔ اب اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہم اپنا مسئلہ سمجھا بھی سکے کہ نہیں۔ مفتی صاحب کو ہم نے اگر مسئلہ بیان کیا اور وہ غلط سمجھ گئے اور انہوں نے اس حساب سے بیان کیا تو چلو جان چھوٹ گئی۔ حالانکہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، چلتے چلتے مسئلہ پوچھنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھ کر وہ اپنا پورا مسئلہ بیان کرے۔ اور اس کے بعد اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال میں غلطی ہو گئی، میں سمجھانے میں ناکام رہا تو اس وجہ سے حرام تو حلال نہ ہوگا اور سارا گناہ میرے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے بحیرہ کو، ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ کو مقرر کیا ہے، ولا وصیلہ، اور نہ ہی وصیلہ جانور کو مقرر کیا ہے، ولا حامن، اور نہ ہی حامی جانور کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کی مذمت ہے جو حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں۔ ابھی ذکر ہوا کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ناپاک قرار دیا، وہ چیز ناپاک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام معاملات، تمام کام، تمام چیزیں وہ حلال ہیں، جائز ہیں، پاک ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ اگر جائز ہے تو اس کی دلیل بیان کرو، کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ کرنا جائز ہے، اگر یہ نہ ملا تو یہ حرام ہو جائے گا، اور اسے حرام سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا وہ حلال ہے، وہ مباح ہے۔ تو یہاں پر کافروں کی مذمت کی گئی۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کہتے تھے، حالانکہ وہ جانور حلال ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے یہاں نر ہوتا، یعنی وہ اونٹنی جس کے یہاں 5 بچوں کی ولادت ہوئی اور 5واں بچہ اونٹ ہوتا، نر ہوتا، تو وہ اس اونٹنی کا کان چیر دیتے اور اسے کہتے یہ بحیرہ ہے۔ نہ تو اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے۔ اگر یہ کہیں پانی پینے جائے یا چارہ کھانے جائے تو عام طور پر انسان اپنے پانی کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہر وقت جانور کو پانی نہیں پینے دیتا، چارہ نہیں کھانے دیتا، لیکن اس کے متعلق کہتے کہ اس کو پانی سے روکنا اور چارے سے روکنا یہ بھی حرام ہے، اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ بحیرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کان چیرا ہوا۔ اسی طرح جب یہ سفر پر جاتے یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ منت مانتے،
اگر میں سفر سے خیریت کے ساتھ واپس آ جاؤں یا بیمار ہوتے تو منت مانتے کہ میں تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صاحبہ ہے۔ اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ اب اس سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے، جہاں گھومے پھرے جو چیز کھانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس پر سوار ہونا جائز ہے نہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، وہ یہ تصور کرتے۔ اسی طرح اسے ذبح کر کے کھانا بھی یہ حرام سمجھتے۔ اسی طرح اگر بکری کے یہاں 7 بچے جنم لے لیتے، یعنی بکری کے یہاں 7 بچوں کی ولادت ہوتی اور ان میں سے 7واں بچہ اگر نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اگر 7واں بچہ مادہ ہوتا یعنی بکری ہوتی تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور اگر 7ویں مرتبہ میں نر و مادہ دونوں پیدا ہو جاتے، 2 بچے ہو جاتے، تو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے، سوات کے ساتھ وسیلہ، اور کہتے یہ بکری اب کھانا ہم پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جاتی تو کہتے اس اونٹ سے 10 بچے ہمیں حاصل ہوئے، لہذا یہ اونٹ حامی ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پہ سواری کرتے نہ اس سے کام لیتے۔ اگر یہ چارہ کھاتا یا پانی پیتا تو یہ سمجھتے کہ اس کو اس سے روکنا یہ حرام ہے اور اسے حامی کہتے۔ یہ تفصیل حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھے۔ آگے آپ لکھتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا تھا، اور صاحبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا تھا۔ یہ رسمیں زمانے جاہلیت سے ابتدائے عہد اسلام تک چلی آ رہی تھیں۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں مقرر فرمایا بحیرہ کو، ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ جانور کو، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ جانور کو، ولا حامن، اور نہ ہی حامی جانور کو، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا، تو یہ واقعی بے عقل ہیں، بہت ہی زیادہ بے عقل ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور دوسرا اپنا دنیاوی نقصان کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے حلال کیے، اپنی مرضی سے وہ اسے حرام کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ اور رسول کے حکم کو مانو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو طریقہ ہم نے باپ داداؤں سے پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی باپ دادا کا اتباع اور ان کی پیروی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ اہل علم ہوں اور سیدھی راہ پر ہوں، نیک صالح ہوں، تو باپ داداؤں کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن جب باپ دادا گمراہ ہوں اور جاہل ہوں
اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہوں تو ان کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ کافر محروم ہے، اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ کافر دشمنی میں مبتلا ہو کر اسلام کی دولت سے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تم پر فرض ہے۔ جب تم نے یہ فرض ادا کر دیا تو تم بری الذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے، اس کا صلہ پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی فکر کرو اور تم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دو، برائی سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ جو اس پر فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس پر عمل کرے۔ ہم پر فرض ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تو ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ ہم پہ فرض ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ دین سے دور ہو جائیں تو بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو گمراہ ہوا وہ خود اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم اپنی فکر رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں بہت تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کفر کا دور دورہ ہے اور مسلمان بھی بڑی تیزی کے ساتھ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ فکر تو کرنی چاہیے، اور نیکی کا حکم دینا بھی ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، لیکن انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں شریعت کی پابندی کروں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی شریعت کی نافرمانی کریں اور میں اپنا فریضہ انجام دے دوں اور میں شریعت پر کاربند رہوں، تو یہ سارے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والوں تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص ہیں، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے دو، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مہاجرین میں سے حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ یا بدیل،
جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی میں سے تھے۔ تجارت کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف 2 عیسائیوں کے ساتھ آپ گئے۔ ان 2 عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا تھا۔ ملک شام پہنچتے ہی حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی، اور یہ دونوں جو آپ کے ہمراہ تھے انہیں اس کی اطلاع نہ ہوئی، انہیں پتہ نہ چلا کہ حضرت بدیل نے سامان کی فہرست سامان کے اندر ڈال دی ہے۔ جب بیماری کی شدت ہوئی تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ میرا تمام مال مدینہ شریف پہنچ کر میرے گھر والوں کو تم دونوں دے دینا۔ اس کے بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ اس میں 300 مسقال چاندی تھی، یعنی یہ بہت قیمتی پیالہ تھا۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیالہ بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے یعنی تمیم نے اور عدی نے اس پیالے کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ میں آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ جب انہوں نے سامان کو چیک کیا اس فہرست کے مطابق تو پیالہ نہ پایا۔ اب حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تمیم اور عدی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا بتاؤ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصہ بیمار رہے، انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ تو تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ان کے سامان میں سے ایک فہرست ملی ہے، اس فہرست میں ایک چاندی کے پیالے کا ذکر ہے کہ وہ سونے سے منقش کیا ہوا ہے جس میں 300 مسقال چاندی ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس فہرست میں۔ تمیم اور عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، پیالے کی ہمیں خبر نہیں۔ یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورثاء میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے، زیادہ صحیح ہے، یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسلامی عدالت کے اصول امت کو سکھائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے
وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہیں، تمہاری آپس کی گواہی 2 معتبر شخص ہیں، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے 2 افراد، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے۔ یعنی کوئی شخص جب مر رہا ہو اور وصیت کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 مسلمان عادل شخص کو وصیت کرے، اور اگر وہ سفر میں ہو اور موت آ جائے اور مسلمان نہ ملے تو 2 کافروں کو وہ گواہ بنا کر وصیت کرے۔ تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے، لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ اس طرح قسم کھائیں کہ ہم حلف کے بدلے، قسم کے بدلے کچھ مال نہ حاصل کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ظہر یا عصر، کیونکہ اہل حجاز مقدمات اسی وقت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر عدی اور تمیم کو بلایا، ان دونوں کو منبر شریف کے پاس قسمیں دیں، ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جام پکڑا گیا تو جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاة، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، جس طرح اس واقعے میں ان دونوں کو عصر کی نماز کے بعد روکا گیا۔ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے تو اس طرح ان سے قسمیں لو، جس طرح تمیم اور عدی کی باتوں پر حضرت بدیل کے ورثاء کو شک محسوس ہوا۔ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم قسم کے بدلے کچھ مال حاصل نہ کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، یعنی ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں گے اور کسی کی خاطر ایسا نہ کریں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہیں۔ تو یہ قسم کے الفاظ تھے جو ان دونوں نے کھائے، اور اس طرح انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے اوپر سے مقدمے کو ٹال دیا۔ لیکن جب یہ پیالہ پکڑا گیا اور پھر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، یعنی خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں یا جھوٹ وغیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو ان کی جگہ 2 اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ میت کے رشتہ دار ہیں اور وہ میت کے زیادہ قریب ہے، جھوٹی گواہی نے ان کے حق کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ اب کھڑے ہوں اور گواہی دیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دونوں کی گواہی سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم حد سے نہ بڑھے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں،
یعنی اگر ہم حد سے بڑھیں تو ہم ظالم ہوں گے، لہذا ہم حد سے نہیں بڑھ رہے اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی، یعنی عدی اور تمیم کی، تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام، یہ پیالہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اس معاملے میں جو حکم دیا گیا کہ عدی اور تمیم کی قسموں کے بعد مال نکلنے کی صورت میں میت کے رشتہ دار وہ قسمیں کھائیں، ان سے قسمیں لی گئیں، یہ اس لیے کہ لوگ اس واقعے سے سبق لیں اور شہادتوں میں حق کی راہ اور درست راہ کو نہ چھوڑیں، اور اس سے وہ خائف رہیں اور ڈریں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی ہے۔ یہاں پر صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مدعی پر قسم نہیں، لیکن یہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے خرید لیا تھا، اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا ان کے خلاف اولیاء میت کی قسم لی گئی۔ آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ پیالہ جس کے پاس سے نکلا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بات صحیح ہے، ہم نے اس کو بیچا ہے، لیکن حضرت بدیل سے ہم خرید چکے تھے۔ تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ بدیل سے یہ پیالہ ہم لے چکے تھے پہلے اور خرید چکے تھے۔ اس دعوے پر ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت بدیل کے ورثاء نے ان کے خلاف اس بات کی قسم کھائی کہ یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے، اور حضرت بدیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیالہ وفات سے پہلے ان کو بیچ دیا ہو۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ یہ جو عدالت کے مسائل بیان ہوئے یہ تو کافی مسائل مشکل ہیں اور اس میں تو بڑی پیچیدگی ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن نشین ہوگا کہ اسلامی عدالت کے جو قوانین ہیں وہ اس قدر پیارے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ قوانین ہمیں عطا فرمائے۔ اگر اسلامی نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے اور شریعت کے قوانین کے مطابق ہمارے سارے ادارے کام کریں، خاص طور پر ہماری عدالتیں ان قوانین کے مطابق ہوں، تو چاروں طرف امن اور سکون ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ